اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں۔ آج ہے 23 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو اچھا کر دینا، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا، اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا۔ آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ورلڈ بک ڈے ہے، اور ہم نے آج خصوصی طور پر اس ایک اضافی جو ہے سیگمنٹ آپ کے لیے تیار کیا ہے، جو کتابوں پہ بات کرے گا اور بتائے گا کہ کس طرح کتاب آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے، ذہنی صحت میں بھی، جسمانی صحت میں بھی، اور روحانی صحت میں بھی۔ کیا ہم یقین کریں گے اگر میں کہوں کہ صرف روزانہ 6 منٹ کی ایک عادت کسی بھی انسان کی زندگی میں تقریباً 2 سال کا اضافہ کر سکتی ہے؟ ہاں، اور وہ بھی بغیر کسی دوائی یا محنت کے۔ بالکل، مطلب کوئی مہنگی دوا نہیں، کوئی بھاری جم کا ورک آؤٹ نہیں، اور نہ ہی کوئی مشکل ڈائٹ پلان، صرف کاغذ پر چھپے کچھ حروف اور ان پر دوڑتی ہوئی نگاہیں۔ اور یہ بظاہر بہت سادہ سی بات لگتی ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے۔ یہی تو، اور ہمارے سامنے معلومات کا ایک بہت بڑا ایک پہاڑ موجود ہے۔ جی، اور اس ڈھیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخی دستاویزات ہیں، میڈیکل ریسرچ پیپرز ہیں، اور یونیسکو کی تفصیلی رپورٹس بھی ہیں۔ ہاں، اور ساتھ ہی کتابوں کے تحفظ سے متعلق وہ آرکائیوز بھی شامل ہیں جو عام طور پر یعنی بند کمروں میں محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد صرف یہ کھوج لگانا نہیں ہے کہ کتابیں کاغذ اور سیاہی کا مجموعہ ہیں۔ بالکل نہیں، بلکہ ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتابیں ہماری بائیولوجی، عالمی معیشت اور انسانی تاریخ کے بقا کا سب سے طاقتور ذریعہ کیسے ہیں۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ جب ہم ان مختلف اور بظاہر غیر متعلقہ ذرائع کو ملا کر دیکھتے ہیں نا، تو کتابوں اور انسانی ارتقاء کا ایک بہت گہرا تعلق سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا تعلق جو دماغی خلیوں سے شروع ہو کر بین الاقوامی کاپی رائٹ قوانین تک جاتا ہے۔ صحیح، تو اس مطالعے کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ 23 اپریل کو ہی کتابوں کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے؟ مطلب اس تاریخ کے پیچھے کیا دلچسپ کہانیاں چھپی ہیں؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کی یہ بظاہر چھوٹی سی غلطی کس طرح ایک عالمی ادبی روایت کی بنیاد بن گئی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 1922 یا 23 کے آس پاس ایک ہسپانی پبلشر تھے، ویسنتے کلاویل اینڈریس۔ انہوں نے مشہور مصنف سروانتس کی یاد میں ایک دن منانے کا خیال پیش کیا تھا۔ اچھا، اور پھر 1926 میں شاہ الفانسو 16 نے اس کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی تھی۔ جی بالکل، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابتدا میں یہ دن 7 اکتوبر کو منایا جاتا تھا۔ 7 اکتوبر؟ تو پھر اسے 23 اپریل پر کیوں لایا گیا؟ 1930 میں اسے اچانک 23 اپریل پر منتقل کر دیا گیا، اور اس کی وجہ کوئی بہت بڑی تاریخی نہیں تھی، بلکہ صرف موسم تھا۔ موسم؟ ہاں، موسم بہار میں کھلی فضا میں کتابیں پڑھنا اور بیچنا زیادہ خوشگوار ہوتا تھا نا۔ ارے واہ، یہ تو ایک طرح کی زبردست مارکیٹنگ سکیم ہوئی، مطلب صرف موسم کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ آپ اسے مارکیٹنگ کہہ سکتی ہیں، لیکن اس نے ایک بہت خوبصورت روایت کو بھی جنم دیا۔ کیٹالونیا میں یہ دن سینٹ جارج ڈے کے تہوار سے مل گیا، جہاں وہ پرانی روایت ہے کہ ہر کتاب خریدنے والے کو ایک سرخ گلاب تحفے میں دیا جاتا ہے۔ بالکل، کتابوں اور گلابوں کا تحفہ۔ پھر اسی بنیاد پر یونیسکو نے 1995 میں 23 اپریل کو باقاعدہ ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے قرار دے دیا۔ کیونکہ 1916 میں اسی تاریخ کو، میرا مطلب ہے 23 اپریل کو، 3 عظیم مصنفین کا انتقال ہوا تھا۔ جی، سروانٹس، ولیم شیکسپیئر اور انکا گارسیا ڈی لا ویگا۔ لیکن ایک سیکنڈ، یہاں داستانات میں ایک بہت ہی زبردست کاسمک شیڈیولنگ گلچ نظر آتا ہے۔ ہاں، کیلنڈر کی وہ مشہور گڑبڑ۔ بالکل، کیونکہ سروانٹس کا انتقال گریگورین کیلنڈر کے مطابق ہوا تھا، جبکہ شیکسپیئر کا انتقال جولین کیلنڈر کے مطابق ہوا تھا۔ یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو شیکسپیئر سروانٹس کے 10 یا 11 دن بعد فوت ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ہی دن نہیں مرے تھے۔
لیکن دونوں کے مقامی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر تاریخ 23 اپریل ہی درج تھی. کیا یہ واقعی صرف کتابیں زیادہ بیچنے کا ایک رومانوی بہانہ تھا یا واقعی اس کے پیچھے کوئی گہری ثقافتی ضرورت تھی؟ دیکھیں، یہ صرف ایک مارکیٹنگ ٹول نہیں رہا. جب ایک دن مقرر ہو جاتا ہے نا تو وہ ایک علامت بن جاتا ہے. دنیا بھر کے انسانوں کو جڑنے کے لیے اور اپنی تہذیب کو منانے کے لیے ایسے رومانوی بہانوں کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ 23 اپریل کی اس رومانوی تاریخ سے نکل کر اگر ہم سائنس کی طرف آئیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے جسم اور دماغ کے اندر اصل میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ بہت بڑی اور حیرت انگیز تبدیلیاں. میڈیکل ریسرچ پیپرز بتاتے ہیں کہ کتاب پڑھنا دماغ کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو متحرک کرتا ہے. یعنی دماغ کا وہ حصہ جو ڈے ڈریمنگ یا تصورات کو سنبھالتا ہے. بالکل. اور اس کے متحرک ہونے سے تخیل اور دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. فکشن پڑھنے سے انسانوں کے اندر ہمدردی اور دوسروں کے جذبات سمجھنے کی صلاحیت میں دیر پار اضافہ ہوتا ہے. جسے سائنس میں تھیوری آف مائنڈ کہتے ہیں، ہے نا؟ جی، تھیوری آف مائنڈ. میں تو مطالعے کے اس عمل کو دماغ کے لیے ایک ایسے سافٹ ویئر اپڈیٹ یا جم ورک آؤٹ سے تشبیہ دوں گی جو انسان کے ہمدردی کے جذبات کو فوراً اپ گریڈ کر دیتا ہے. یہ تشبیہ بالکل درست ہے، اور اس کا اثر صرف جذبات تک محدود نہیں ہے. ڈاکٹر ڈیوڈ لوئس کی تحقیق تو اس سے بھی آگے کی بات بتاتی ہے. انہوں نے کیا دریافت کیا؟ ان کے مطابق صرف 6 منٹ کا مطالعہ، صرف 6 منٹ کا، آپ کے تناؤ کو 68% تک کم کر سکتا ہے. 68%؟ یہ تو چائے پینے، گانے سننے یا چہل قدمی کرنے سے بھی زیادہ مؤثر ہوا. بالکل زیادہ مؤثر ہے. یہ براہ راست ہمارے اعصابی نظام کو سکون بخشتا ہے، جس سے جسمانی سوزش یا انفلیمیشن کم ہوتی ہے اور طویل عمری کا باعث بنتی ہے. تو یہاں میری طرف سے ایک جوابی دلیل بنتی ہے. جی بتائیے. اگر صرف 6 منٹ پڑھنے کے اتنے زبردست اور فوری طبی فوائد ہیں تو ڈاکٹرز دوا کے طور پر کتابیں کیوں تجویز نہیں کرتے؟ مطلب پرچے پر گولیاں لکھنے کے بجائے کتابیں کیوں نہیں لکھتے؟ ویسے اب میڈیکل کی دنیا اس طرف آ رہی ہے. ببلیو تھراپی کو تصور تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. ببلیو تھراپی؟ ہاں، اس طریقہ کار کو بچوں میں ذہنی اضطراب یا اینگزائٹی کے علاج کے لیے باقاعدہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کتنا مؤثر پایا گیا ہے. ارے واہ، CBT جتنا مؤثر؟ جی. اور اگر آپ طویل عمری کی بات کریں تو ییل اسکول آف پبلک ہیلتھ کی ایک 12 سالہ تحقیق ہے ہمارے سامنے. وہ بتاتی ہے کہ کتابیں پڑھنے والے افراد کی اوسط عمر میں 23 مہینے کا اضافہ ہوتا ہے. 30 مہینے؟ یعنی تقریباً 2 سال کی اضافی زندگی؟ بالکل. اور اس کے ساتھ ہی اموات کے خطرے میں 20% کمی آتی ہے. یہ واقعی حیران کن ہے. اور صرف یہی نہیں، یہ عادت بڑھاپے میں دماغی زوال کی رفتار کو 32% تک کم کر دیتی ہے اور ڈیمنشیا کے خطرے کو 73% تک گرا دیتی ہے. 73% تک؟ تو پھر صحت کے ان فوائد سے لطف اندوز ہونے کے لیے ظاہری بات ہے کہ کتابیں لکھی اور چھاپی جانی چاہیے. ہاں، کوئی تو وہ کتابیں تخلیق کرے گا نا، تبھی تو ہم پڑھیں گے. تو یہاں وہ معاشی اور قانونی ڈھانچہ سامنے آتا ہے جو اس تخلیق کو ممکن بناتا ہے. یونیسکو کے دن کے مکمل نام پر غور کریں، اس میں کاپی رائٹ کا لفظ بھی شامل ہے. جی، ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے. یہ نام جان بوجھ کر رکھا گیا ہے تاکہ اس قانونی ڈھانچے کی اہمیت اجاگر ہو جو پبلشرز اور مصنفین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. میں تو کاپی رائٹ کو ایک عمارت کی بنیاد سے تشبیہ دوں گی کہ اس کے بغیر تو تخلیق کی چھت ہی گر جائے گی. اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ عالمی عدم مساوات کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی بن جاتا ہے. افریقہ کی کتابوں کی صنعت کی ہی مثال لے لیں. ہاں، میں ان کے اعداد و شمار دیکھ رہی تھی. وہاں $18.5 ارب کی مارکیٹ کی صلاحیت موجود ہے. لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ عالمی آمدنی میں ان کا حصہ صرف 5.4% ہے؟ 2023 کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ افریقہ نے $597 ملین کی کتابیں درآمد کیں. اور برآمدات صرف $81 ملین تھیں. یعنی وہ باہر سے بہت زیادہ کتابیں منگوا رہے ہیں. بالکل. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں کا ایجوکیشنل سیکٹر عالمی مارکیٹ کا 70% ہے. یعنی وہ تعلیمی مواد کے لیے بیرونی دنیا پر انحصار کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ وہ لرننگ پاورٹی یا سیکھنے کا بحران ہے جس کا ذکر عالمی رپورٹس میں بار بار آ رہا ہے. عالمی وبا کے بعد تو حالات اور بھی خراب ہوئے ہیں. جی، 10 سال کی عمر کے وہ بچے جو ایک سادہ کہانی نہیں پڑھ سکتے، ان کی شرح کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں 70% تک پہنچ چکی ہے. اور سب سہارا افریقہ میں یہ شرح 86% ہے. 86%. یہ تو واقعی ایک ایمرجنسی ہے.
اسی لیے ورلڈ بک کیپٹل جیسے بڑے پروگرام شروع کیے گئے۔ 2001 میں میڈرڈ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ہاں، 2023 میں اکرا، 2024 میں اسٹراسبرگ اور 2027 کے لیے کولمبیا کے شہر میڈیلن کو منتخب کیا گیا ہے۔ اور میڈلن کی مثال تو بہت ہی خاص ہے۔ وہاں کتب خانوں کو طویل اور پرشدت تنازعات کے بعد معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت چبھتا ہوا سوال سامنے آتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ امیر ممالک ترقی پذیر ممالک کو ٹرک بھر بھر کے کتابیں عطیہ کرتے ہیں، بکس فار ڈیولپمنٹ جیسی مہمات چلتی ہیں۔ جی، بظاہر تو یہ بہت نیک کام لگتا ہے۔ تو کیا امیر ممالک کی طرف سے کتابیں عطیہ کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے، یا یہ اصل میں مقامی آوازوں کو دبا کر ایک نئی قسم کا استعمار یا کولونیلزم پیدا کر رہا ہے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ مفت عطیات مقامی پبلشنگ انڈسٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ ماہرین اسے اندرونی نوآبادیاتی نظام یا انٹرنل کولونیلزم کا حصہ ہی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ مقامی پبلشرز مفت کتابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ بالکل، اسی لیے ترقی اور مقامی زبانوں میں خود مختاری بہت ضروری ہے۔ اگر ہم مقامی زبانوں میں نہیں چھاپیں گے تو وہ کہانیاں اور کلچر غائب ہو جائیں گے۔ تو مقامی آوازوں کی اہمیت سے بات اب اس طرف آتی ہے کہ کس طرح کتابیں معدوم ہوتی زبانوں اور ہماری تاریخ کو محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا کی 6700 زبانوں میں سے تقریباً 40% معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ 40%؟ اس میں گلوبل ڈیجیٹل لائبریری کا کردار بہت اہم رہا ہے نا؟ جیسے بنگلہ دیش میں اقلیتی زبانوں کے لیے کام ہوا۔ جی، اور یوکرین کی جنگ کے دوران بھی مقامی زبانوں میں کتابوں کا فوری ترجمہ کیا گیا تاکہ وہ زبانیں جنگ کی نظر نہ ہو جائیں۔ اور تراجم کا تو ایک پورا عالمی ریکارڈ موجود ہے۔ یونیسکو کا انڈیکس ٹرانسلیشنم 1932 سے ترجمہ شدہ کتابوں کا ڈیٹا بیس بنا رہا ہے، جس میں سب سے زیادہ ترجمہ ہونے والے مصنفین میں شیکسپیئر، اگاتھا کرسٹی، جولز ورن اور والٹ ڈزنی پروڈکشن شامل ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ لیکن زبانی اور ڈیجیٹل تحفظ کے ساتھ مادی تحفظ، یعنی کتابوں کا فزیکل وجود بچانا بھی تو ضروری ہے نا؟ کتابوں کا جسمانی تحفظ بہت اہم سائنس بن چکا ہے۔ 1966 میں اٹلی کے شہر فلورنس میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد اس پر باقاعدہ جدید کام شروع ہوا، جس میں پیٹر واٹرز کی قیادت میں کتابوں کے تحفظ کی نئی سائنس متعارف کرائی گئی۔ میں ان کے طریقے کے بارے میں پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کتابوں کو بالکل نیا بنانے کے بجائے، یعنی انہیں ریسٹور کرنے کے بجائے، جی، ریسٹور کرنے کے بجائے انہیں مزید خراب ہونے سے روکنے پر زور دیا، جسے اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں۔ میں تو ایک کتاب کے محافظ کو ایک ایسے ماہر سرجن سے تشبیہ دوں گی جو زخم بھرنے کے بعد نشانات جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تاکہ تاریخ محفوظ رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے ڈی ایسیڈیفیکیشن، کیمیائی دھلائی اور نمی و روشنی کو کنٹرول کرنے جیسے پیچیدہ طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈی ایسیڈیفیکیشن یعنی تیزابیت ختم کرنا۔ تو کیا پرانی کتابیں واقعی خود کو جلا رہی ہوتی ہیں؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ دراصل پرانی کتابیں لکڑی کے گودے یا ووڈ پلپ سے بنتی تھیں۔ اس میں ایک قدرتی مادہ ہوتا ہے جسے لگنن کہتے ہیں۔ اچھا۔ وقت کے ساتھ ہوا اور روشنی کے اثر سے یہ لگنن تیزاب میں تبدیل ہو کر کاغذ کو اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے پرانی کتابوں کی وہ مخصوص میٹھی ونیلا جیسی خوشبو تو سونگھی ہوگی؟ ہاں بالکل، وہ ایک خاص قسم کی مہک ہوتی ہے۔ وہ دراصل اسی لگنن کے ٹوٹنے اور کیمیائی عمل کی خوشبو ہوتی ہے۔ کنزرویٹرز انہیں کیمیکل واش دیتے ہیں تاکہ تیزاب بے اثر ہو جائے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ڈیجیٹل دور اور سکرینوں کی بھرمار میں پرانی کتابوں کو کیمیکل واش دے کر محفوظ کرنا محض ایک پرانی یادوں یا نسٹالجیا کا خپت تو نہیں؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ہم بس پرانی یادوں سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن جواب یہ ہے کہ ڈیجیٹل فائلیں بہت جلدی ضائع یا فرسودہ ہو سکتی ہیں۔ ہاں، سافٹ ویئر اپڈیٹس کی ضرورت پڑتی ہے، فارمیٹ پرانے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ایک تباہ شدہ یعنی پرنٹڈ کتاب فیوچر پروف ہوتی ہے۔ اس کی چھپائی، روشنائی کی خوشبو اور جلد سازی ایک ایسا حسیاتی اور سینسری تجربہ فراہم کرتی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ تاریخ کا ٹھوس ثبوت ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کے تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح 1930 میں
ایک کیلنڈر کی خرابی سے شروع ہونے والا دن دماغ کے خلیوں کی مرمت تک جا پہنچا۔ اور پھر کس طرح افریقہ کی معیشت اور فلورنس کے سیلاب سے گزری ہوئی کتابوں کی حفاظت تک یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ واقعی کتابیں ایک مکمل دنیا ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک نیا اور چونکا دینے والا خیال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ آج ہم نے تھیوری آف مائنڈ اور اس اجتماعی ہمدردی کی بات کی جو سب کے ایک ہی جیسی کتاب پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، ہم ایک ہی کہانی پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ لیکن آنے والے کل میں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ہر فرد کی پسند ناپسند کے مطابق ایک بالکل الگ اور ذاتی نوعیت کی کتاب لمحوں میں لکھ کر دے گی تو اس وقت ہماری اس اجتماعی ہمدردی کا کیا بنے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم سب الگ الگ کہانیاں پڑھیں گے جو صرف ہمارے لیے لکھی گئی ہوں تو ہمدردی کیسے پیدا ہوگی؟ کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہر انسان صرف اپنی ہی کہانیوں کے خول میں قید ہو جائے گا؟ ہم سب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے۔ ہمارے آج کے اس مطالعے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ۔ تو یہ تھا پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں، کتاب پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔